ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد مبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور اس کے کرم سے اللہ کے گھر کے اندر جمع ہونے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جمع کہتے ہیں جمع ہونے کو۔ پنج وقت کی نماز کے اندر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، الگ الگ، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن دیر سے اور وقت پر۔ یہ جمعہ جو ہے نا، یہ ہر محلے سے، دور دراز سے، اپنے ارادے سے جمع ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جمع ہونا۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ جمعہ، اس کا نام ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سارے دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو جمعے کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے کان میں اذان کی آواز پڑ جائے تو اپنے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی مسجد کی طرف چلو، جاؤ، نماز پڑھو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ جمعے کی نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر بات بتائی جا رہی ہے، جو آدمی یہ جمعہ پڑھا، آئندہ جمعہ پڑھنے تک، آئندہ جمعہ پڑھا تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بحیثیت انسان ہونے کے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ
یہ جمعہ سے آئندہ جمعہ تک کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمعہ پڑھنے کی فضیلت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، مغفرت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز اور ساتھ ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے کے اللہ میرے تمہارے دلوں کے اندر ارادہ فرمایا کہ آج ہم اپنے آپ آ چکے ہیں، اپنے ارادے سے آئے، ہے نا؟ کل ہی معلوم ہم کو آج جمعرات ہے، انشاءاللہ کل جمعہ ہوگا، تو ہم کو 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی پڑھنا ہے۔ اب جیسا جیسا جمعے کا وقت قریب آتا جاتا تو ہمارے دل کے اندر ایک خیال آتا جاتا، وہ کیا خیال ہے کہ مجھے جمعے کو جانا ہے۔ جیسا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا ارادہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے فجر پڑھنا ہے، رات میں 2-3 مرتبہ گھڑی دیکھتے رہتے، نماز کا وقت ہو گیا کیا، نماز کا وقت ہو گیا کیا۔ اذان ہو گئی تو پھر فوراً اٹھ جاتے ہیں، اپنی ضروریات پورا کر لیتے ہیں، نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور بعض اللہ والے تو ایسے ہیں کہ مجھ جیسے آپ جیسے فجر کی اذان سن کر اٹھنا ہو ہی جاتا ہے، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، اللہ ان کو اٹھاتے ہیں، اللہ ان کو اٹھاتے ہیں۔ آدمی جو سوتا ہے وہ اٹھتا نہیں ہے، یعنی عادت کے طور پر ہم اذان سن کر اڑ جاتے ہیں، روزانہ ہمیں عادت ہو گیا، اذان کی آواز کان میں پڑی الصلاۃ خیر من النوم تو اڑ جاتے ہیں، یہ اپنے آپ اڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 3 بجے 2 بجے اٹھاتے ہیں، اڑتے نہیں ہیں، اللہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ میرے بندے اٹھ گیا، سب سو گئے نا، تو اٹھ کر کے میری عبادت کر لے۔ اب سونے کا وقت نہیں ہے تیرا، بہت سویا تو، اتنا سویا اتنا سویا اتنا سویا کہ 100 میں سے پاؤ عمر تیرا سونے میں گزر گیا۔ 30 سال کی، 100 سال کی عمر ہے نا، 30 سال کی عمر تیرے سونے میں گزر گئی۔ اب تو چاہے تھوڑی بہت میری عبادت کر لے، اللہ اٹھاتے ہیں، اور جسے اللہ اٹھاتے ہیں نا، اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں۔ آج جو ہم آئے ہیں، ہم اپنے ارادے سے آئے ہیں۔ ارادہ بولے تو دل کے اندر خیال پیدا ہونا، مجھے جمعے کو جانا ہے، تو جمعے کو جانا بولے تو کیا کرنا ہے؟ آدمی پاک صافی سے رہتا، جو ناپاک رہتے ہیں وہ ہمیشہ ناپاکی کرتے، وہ جسم کے بھی ناپاک ہیں، دل کے بھی ناپاک ہیں۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے ناپاکیوں سے۔ جسم کی ناپاکی تو ناپاکی ہے، جو کھڑک موتنے والے ہیں، جو طہارت سے نہیں رہتے، غسل کی پاکی ناپاکی کا ان لوگوں کو خیال نہیں رہتا، تو وہ تو ناپاکی ناپاک ہے۔ لیکن سب سے بڑی ناپاکی دل کی ناپاکی ہے۔ جسم کی ناپاکی آدمی اور اگر نہ رہے تو غسال غسل کے تختے کے اوپر مرنے کے بعد اس کا ہر سوراخ کے اندر سے بھی ناپاکی نکالتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
नाक में का भी निकालता, अंजा में का भी निकालता, कान में का भी निकालता, क्या, और जिस्म का हर चीज की नापाकी को खत्म करके ये नापाकी ऊपर, ये सीन। अंदर की नापाकी क्या है? ये बहुत बड़ी नापाकी है। अंदर की नापाकियां हसद, बग़्ज़, कीना, कपट, गुस्सा, गज़ब, यानी गुनाहों का इरादा, क्या गुनाह करे नहीं, गुनाह का इरादा किए, गुनाह करा तो भी वो अलग चीज। ये सारी नापाकियां दिल की नापाकियां हैं। इसलिए फरमाया कि मुसलमान हर वक्त पाक और साफ रहता है, और जो आदमी जिस्मानी नापाकी से भी दिली नापाकियों से पाक रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह ताला क्या करते हैं? और अल्लाह जिससे मोहब्बत फरमाते हैं, इस मोहब्बत का ऐलान सारी दुनिया की मखलूक के दिलों के अंदर डालते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाते हैं कि जिब्राईल, वो ये जमीन पर मेरा बंदा जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नबिया पैगंबरों के पास आकर अल्लाह का कलाम लेकर उनके सीनों के अंदर उतारते हैं, सुनाते हैं, और ऐसे जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाते हैं कि जमीन पे रहने वाले फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली आसमान, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठा और सात आसमानों में आते हैं। हर आसमान में ऐलान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि फला बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ जिब्राईल तुम भी उससे मोहब्बत करो, और मैं तुमको हुक्म देता हूँ अल्लाह की तरफ से, तुम भी क्या है उससे मोहब्बत करो। और जमीन के हर इंसान तो इंसान, बल्कि फाड़ खाने वाले, चीर खाने वाले जानवरों के अंदर भी इस बंदे की मोहब्बत पैदा होती है। होता कभी है? इसका ऐलान कुरान पाक के अंदर कर दिया। पहले क्या है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे। और दूसरी जगह इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो लोग युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, तौबा करने वाले। इस तौबे की पहचान भी ये बहुत बड़ी नेमत है। इंसान से गुनाह हो जाता है, ईमान वाले से गुनाह हो जाता है, जब अमाल वाले से गुनाह हो जाता है तभी वो आदमी बेचैन हो जाता है। चलते चलते ठेस लग गया,
नाखून जरा ऊपर उड़ गया, उसके अंदर से खून निकल गया, दर्द शुरू हो गया, तो आदमी क्या करता है? क्या बेचैन हो जाता, फौरन डॉक्टर के पास जाता, हाथ से पिक हो जाता कि पाँव निकालना पड़ता है कि शुगर है वो क्या की है कि किधर है कि वो जाकर फौरन क्या है दवा दारू करा लेता। ऐसे ही मुसलमान से जब छोटा सा छोटा गुनाह हो जाता है तो बेचैन हो जाता है। क्या होता? बेचैन हो जाता। जब तक तौबा नहीं कर लेता अल्लाह के सामने इसे नींद नहीं आती। फौरन अल्लाह के सामने तौबा कर लेता है, अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया। इसलिए फरमाया जिसका दिल गुनाहों से खाला हो चुका हो, गुनाह करते 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 करते, एक है नया चोर, एक है पुराना चोर। नवा चोर चोरी करे बाद जो डरते रहता, कहाँ पकड़े जातूंगी, कहाँ पकड़े जातूंगी, कहाँ पकड़े जातूंगी। पुराना चोर जेल को जाते रहता, आते रहता, जाते रहता, आते रहता, उसे आदत हो गया। ऐसा पुराने गुनहगार को 90 गुनहगार को फर्क ये थे। नवा गुनहगार बेचैन होते रहता, मालूम नहीं मेरी मौत आ जाती गई, मैं मर जाता हूँ, खबर में ले जाकर मुझे मनों की मिट्टी के अंदर ढाप डालती गई। कल क़यामत के दिन खुदा के सामने उठना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो ये फौरन क्या है तौबा कर लेना। पुराना गुनहगार है, क्या है इससे पहले बहुत कर को है ये भी क्या कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता बैठता है। स्याह बोले तो क्या हो? काला नुक्ता, काला नुक्ता। दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा काला नुक्ता, तीसरा काला नुक्ता, चौथा काला नुक्ता। ऐसा नुक्ते पढ़ते 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 इसका दिल काला खरोटा हो जाता है। दिल के अंदर रहम, करम, मेहरबानी कुछ भी नहीं रहता, खत्म हो जाता। इसलिए फरमाया हदीस के अंदर कि जब अल्लाह का नेक बंदा जब उससे कोई भूल हो जाती है, गुनाह हो जाता है, ऐसा समझता है कि मेरे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है, मालूम नहीं वो पहाड़ मेरे ऊपर गिर गया तो फिर मैं कुचला जाऊंगा। आदमी गुनाह करते 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 जब उसका दिल काला हो जाता है, ऐसा है जैसा मक्खी क्या है इसके खाने पर बैठी, ऐसा करा मक्खी उड़ गई, आदमी का हाल ऐसा हो जाता है। तो इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। जब आदमी गुनाह हो जाता है तो बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है कि मुझसे गुनाह हो गया। जैसा किसी के बाद आदमी खर्च लिया, देने का इसे पक्का इरादा है, तो आदमी को फिक्र पैदा होता कि मैं उसके पास से खर्च लिया, नहीं लेना था लेकिन मजबूरी क्या है, मैं उससे खर्च लिया हूँ, इसे मैं कब पहनना, जल्दी पहनने की फिक्र में रहता। जिसे उड़ा मारने का फिक्र है ना, क्या तो उसे देने की फिक्र जिसे रहता नहीं ना, उन क्या करता है, वो फिरते रहता, उसके सामने से फिरते रहता, पूछते रहता है, मुंह करते रहता, चल जाता रहता उसका नीचे। तो फरमाया कि आदमी अल्लाह से मोहब्बत वाला जब बनता है, जो इससे छोटा गुनाह हो जाता है तो फौरन तौबा कर लेता है। और दूसरा फरमाया वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो पाक और साफ रहते हैं। और पाकी नापाकी क्या चीज है, आदमी मालूम कर लेता है। वजू क्या है,
غسل کیا ہے، طہارت کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، آدمی کس سے ناپاک ہو جاتا ہے، کس سے پاکی حاصل کر لیتا ہے. تو پاکی اور ناپاکی کے مسائل معلوم کر کر کے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو آدمی پاک و صاف رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اعمال کی طرف اس کے دل کے اندر شوق اور ذوق پیدا فرماتے ہیں. اعمال کی طرف، نیک عمل کی طرف اس کا دل جھکتا ہے، اللہ جھکاتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کتنا بولے تھے بھی کیا فائدہ جی، دل میں آنا جی کا کرے. تو یہ بھی صحیح بات ہے، تم کتنا بھی بول لو مناقات میں. لوگ جا کو صبح کی نماز کے بعد جا کے ملاقات کرو، بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، ذرا آؤ بھائی. کہتے ہوتا آتا نہیں. اور اللہ جس کے دل کے اندر نیک اعمال کا شوق پیدا فرماتے ہیں تو اسے دعوت دینے کی ضرورت نہیں. ایسا سمجھا اللہ کی دعوت اس کے دل کے اندر آ گئی. کیا دعوت دینے والوں سے پہلے راجا ہوتا تھا مسجد کے اندر، اس کے بعد سے اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تیری اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. آج ہمیں کبھی دعا کری نہیں، جورو کی محبت. حضرت دعا کرو میری جورو میری بات سننا نہیں، یہ دعا کرا ہے. حضرت دعا کرو میرے بچے میری بات سننا نہیں، میرا سسرا میرا بات سننا نہیں، کہیں 5 لاکھ مانگے دیا نہیں، میرا بات سننا نہیں، اس کی وجہ سے دعا کرو. یہ دوسرے کا دعا، دوسرے کی محبت کی دعا کراتے جا رہے ہیں. لیکن اللہ رسول کی محبت ہمیں کبھی دعا کری بھی نہیں، دعا کرائی بھی نہیں. اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے نا، پھر دوسرے کی دعوت کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود اللہ کی طرف سے اسے دعوت ملتی. اس کے واسطے کیا کرنا ہے جی؟ کہ اللہ سے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کی دعا کرنا. اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر آدمی خود بخود اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر چلنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. مشکل نہیں سمجھتا، اسے ہر عمل پر اسے مزہ آ جاتا ہے. جیسا بھوک آدمی کو سوکھی روٹی اور تھوڑا سا مرچی چاک لیا تو بھی اس کے لیے بہت مزہ آ جاتا. پیاسے آدمی کو پانی پینے میں جیسا مزہ آ جاتا ہے، اسی طرح جسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر چھوٹے عمل میں بھی بڑے عمل میں بھی اسے شوق اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے، اسے مزہ آ جاتا ہے. اس کی تاثیر ہے، اس کا اثر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اور جو گناہوں کی وجہ سے آدمی کا دل میلا ہو جاتا ہے، ایسا سمجھو کہ جیسا جسمانی اعتبار سے بیمار آدمی کے جیب میں مزہ نہیں رہتا، اسی طرح اعمال کے اندر اسے مزہ نہیں آتا. اعمال کے اندر اسے مزہ نہیں آتا، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، اعمال اس کے لیے ہلکے ہو جاتے ہیں. جب آدمی نیک اعمال پر
چلنے کی توفیق ہو جاتی ہے، چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی اس کے لیے پہاڑ معلوم ہونے لگتا ہے۔ اثر ہے ہر چیز کا، اثر جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ چیز کام نہیں آتا۔ جیسے شکر کے اندر میٹھا پن کا اثر، شکر کے اندر کھارا پن آ گیا تو وہ میٹھا پن ختم ہو گیا۔ جیسا املی کے اندر کھٹا پن نہیں ہے تو اچار کو کام نہیں آتا، اسی طرح انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا بوجھ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا عمل بھی بڑا سا عمل کے اندر بھی اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پر چلنے کی، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ جو ذرا سنت نہیں پڑے اس نے